آپ نے مشہور زمانہ ربائی سنی ہے شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کی کہ انہوں نے جب حضور کی مدح و ستائش کرنا چاہی تو کتنا خوبصورت کلام لکھا، بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جب سعدی یہ ربائی لکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 مصرے شیخ سعدی نے لکھے، اور مصرے کتنے خوبصورت ہیں، بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کلام کو اعزاز حاصل ہے کہ انسان کو سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی روح میں تازگی اترتی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اگر سمجھ آئے تو اس کا فائدہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو شاید اس عربی کا مطلب نہیں آتا، لیکن جب پڑھا جاتا ہے تو لب بھی جھوم اٹھتے ہیں اور روح بھی رقص کرنے لگتی ہے۔ ذرا ترجمے پہ غور کریں، بالغ العلا بکمالہ، حضور اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر تشریف لے گئے اور عروج اور بلندیاں حضور کو نصیب ہوئیں۔ کاشف الدجا بجمالہ، ان کے حسن کے ساتھ سارے اندھیرے چھٹ گئے اور روشنیاں پھیل گئی۔ حسنت جمیع خصالہ، اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، ان کی ہر خصلت و خوبی بڑی خوبصورت ہے۔ اب یہ 3 مصرے سعدی نے لکھے اور سعدی رک گئے کیونکہ مضمون مکمل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور 4تھا مصرع شیخ سعدی کا بن نہیں رہا۔ اور آپ جانتے ہیں جب شاعر اپنا شعر مکمل نہ کر پائے تو اس کی طبیعت میں اضطراب ہوتا ہے، سوچتے ہیں لیکن قلم رک جاتا ہے اور کچھ لکھا نہیں جاتا۔ کشمکش میں سعدی جو ہے وہ سو گئے، اور جب سعدی سوئے تو سعدی کے مقدر جاگ اٹھے، اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ اور یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور فرمایا کہ شیطان خواب میں بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات اس عنوان پر فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور دوسری بات فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ اور علماء نے اس حدیث کی جو ہے وہ تشریح میں لکھا ہے کہ ساری زندگی نہ دیکھ سکا، آخری وقت ہوگا، نزا کا عالم ہوگا، رخ محبوب سامنے ہوگا، سکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر مرتے وقت حضور کی زیارت ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا۔ تیسری بات، اگر خواب میں حضور کسی کو کوئی چیز عطا کرے تو کیا وہ محض خواب ہوتا ہے؟ نہیں، یقین نہیں آتا تو امام بصیری سے پوچھ لیجئے، رات خواب میں چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ تو حضور کسی کو خواب میں کچھ عطا کریں تو وہ حقیقت ہوتی ہے۔ تو شیخ سعدی رات سوئے، مقدر جاگے، اور خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور میں کہ سعدی ذرا وہ والی ربائی تو سناؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر شیخ سعدی عرض کرتے ہیں، بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب یہاں پر سعدی رک گئے، چونکہ مصرے 3 لکھے تھے تو حضور مسکرائے، تو حضور میں کہ سعدی لکھتے کیوں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ، اور بنتا بھی یہی ہے یار۔ میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ میں، چونکہ وہ خود شاعر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے غور بھی کیا کہ اس کے علاوہ کوئی جملہ بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے 3 مصرے ہیں ان کے اندر حضور کی شان و منزلت اور حضور کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا کہ حضور اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچ گئے، حضور کے حسن کی خیرات سے زمانے کے اندھیرے چھٹ گئے، اور حضور کی ہر خوبی اور خصلت ہی بڑی خوبصورت ہے۔ تو کہا جس کے اتنے اوصاف ہوں پھر جی بھی کرتا ہے کہ اس کے اوپر درود پڑھا جائے، صلو علیہ وآلہ۔ تو شیخ سعدی کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کو یہ زمانہ جو ہے وہ آج تک صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی شیخ سعدی کا نام محبت کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ جس شخص نے بھی حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش کی، حضور پہ درود پڑھنے کا وظیفہ اختیار کیا، اس کو دین و دنیا کی بلائی نصیب ہوئی ہے۔